کب کیا ہوا کے ساتھ میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، آج ہم افغانستان کی صورتحال پر ایک بار پھر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ حالات کس نہج پہ پہنچے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے میں حالات تو بہت تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں اور خاص کر افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 10 صوبوں پر طالبان نے قبضہ کر لیا اور ان کا کنٹرول جو ہے مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ افغان طالبان کو اس حوالے سے خاص ریزسٹنس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے کہ افغان فوج بالکل ڈی مولرائز ہو چکی ہے۔ پولیس جو ہے وہ بھی ڈی مولرائز ہے، وہ بھی ان کا زیادہ مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ تو اس حوالے سے افغان طالبان کو بہت آسانی سے ان شہروں پہ، صوبوں میں اور ان کے اہم شہروں پہ جو ہے وہ اپنی عملداری کا موقع مل گیا۔ ساتھ ساتھ افغان عوام نے بھی تعاون کیا اور انہوں نے بھی ان کو خوش آمدید کہا ہے، اور بلکہ یہاں تک کہ ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی گئی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو افغانستان کی عمومی طور پہ جو صورتحال خراب ہوئی ہے پورے ملک میں، عوام کو جو سفر کرنا پڑا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ کہ یہ چیزیں اس چیز کی توقع نہیں کی جا رہی کہ صورتحال اتنی تیزی سے تبدیل ہو گئی ہے، اس لیے کہ امریکی انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ اگر وہ اتحادی افواج اور امریکی افواج یہاں سے ان کا انخلا مکمل ہو جاتا ہے تو میکسیمم 6 ماہ میں افغانستان کی صورتحال جو ہے تبدیل ہو جائے گا، وہاں پر سیاسی نقشہ تبدیل ہو جائے گا اور اشرف غنی کی حکومت ختم ہونے کے بعد طالبان آ جائیں گے۔ لیکن گزشتہ روز امریکی انٹیلیجنس نے ایک اور اپنی رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے ٹائم فریک کو جو ہے وہ بالکل آدھا کر دیا۔ یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ 3 ماہ میں یعنی 90 دن کے اندر اندر طالبان کابل پہ اپنا کنٹرول قائم کر لیں گے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، لیکن صورتحال جو بنی ہے وہ یہ ہے کہ غزنی تک طالبان پہنچ چکے ہیں۔ غزنی جو ہے بمشکل وہاں سے کابل 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اہم شہر ہے، یہ قومی گزرگاہ ہے، اس پہ یہ اہم شہر ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد ہی طالبان کابل تک پہنچ جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں افغان حکومت کیا کرے گی، خاص کر اشرف غنی، عبداللہ کیا کریں گے؟ عبداللہ تو آج کل ویسے بھی سیف فریقی مذاکرات میں شریک ہیں، جبکہ اشرف غنی وہ افغانستان میں موجود ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ میکسیمم اپنی سپورٹ حاصل کریں۔ جو وار لارڈز ہیں افغانستان کے، ان سے اپنی سپورٹ حاصل کریں۔ گزشتہ روز انہوں نے اس حصے میں شمالی افغانستان کا دورہ بھی کیا اور وہاں پہ ازبک لیڈر عبدالرشید دوستم سے ملاقات کی۔ عبدالرشید دوستم کے علاوہ انہوں نے تاجک لیڈر عطا محمد نور سے ملاقات کی اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو طالبان اگر یہاں پہ آتے ہیں تو ان کا سخت مقابلہ کیا جائے۔ ان کی دوسری طرف سے بھی یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہاں بھئی ہم اس کا سپورٹ کریں گے، افغان حکومت کو سپورٹ کریں گے اور طالبان کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، ڈٹ کا مقابلہ کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عبدالرشید دوستم وہ شخصیت ہیں، وہ جنرل ہے، وہ وار لارڈ ہیں جنہوں نے 1996 سے لے کے 2001 تک جب طالبان کی پہلی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے طالبان کی حمایت کی تھی۔ ان کے برعکس احمد شاہ مسعود ہیں، وہ شمالی افغانستان کی انہوں نے قیادت کی، اتحاد کی اور انہوں نے مقابلہ کیا طالبان کا، لیکن اس ٹائم ساری ہمدردیاں عبدالرشید دوستم کی وہ طالبان کے ساتھ تھی۔ لیکن اب یہ صورتحال منظرنامہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ اب وہ اشرف غنی کی حکومت کو یعنی کابل حکومت کو سپورٹ کریں اور طالبان کا مقابلہ کریں۔ تو یہ ایک اہم چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ علاقے ہیں جس کے افغانستان کے وہ علاقے ہیں جس کے ساتھ تاجکستان بھی ہے اور ازبکستان بھی ہو، اور یہ بیلٹ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہاں پہ روس کے فوجی اڈے بھی ہیں۔ تو اور روس نے کافی حد تک طالبان کو سپورٹ کریں ایز کمپیئر ٹو افغان گورنمنٹ۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کی فوج جو افغان طالبان کی نسبت بہت بڑی تعداد میں، اور ان کو امریکی افواج نے، نیٹو افواج نے ان کی تربیت بھی کی، 20 سال وہ وہاں پر رہے ہیں، ان کی تربیت کی ہے، ٹریننگ دی ہے، ان کو اسلحہ دیا، ان کو مالی مدد دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی آسانی سے کیوں سرنڈر کر رہے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے؟ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جیسا فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز کہا تھا کہ 2000 ارب ڈالر افغان حکومت کو ملی تھی، افغان فوج کو ملی تھی، تو وہ انہوں نے وہ پیسے کہاں خرچ کیے؟ اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ سارے پیسے جو ہیں وہ افغان فوج اور افغان حکومت نے کرپشن کی نظر کر دی ہیں، اس لیے کہ جو پرانے فوجی ہیں افغان فوجی، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1979 میں جب روس آیا تھا اور انہوں نے مقابلہ کیا تھا روسی افواج کے پاس، تو اس ٹائم افغان فوج کی تعداد میکسیمم 1.5 لاکھ کے قریب تھی۔ اب جو ہے یہ 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ اس وقت کی فوج کے پاس وہ ٹریننگ تھی، ان کے جو فوجی اہلکار تھے وہ تربیت یافتہ، ہائیلی اسکل تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی اچھا تھا، ٹریننگ بھی اچھی تھی، مورائل بھی بلند تھا۔ لیکن
اس کی نسبت موجودہ جو افغان فوج ہے اس میں وہ چیز نظر نہیں آتی. ان کے پاس اسلحہ کیا ہے لیکن اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا. ان کی فوجی چونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی لہٰذا وہ وہاں پہ سرنڈر کر رہے ہیں. یہی افغان پولیس کا ہے جو بہت زیادہ پروفیشنل نہیں ہے اور جہاں جہاں پہ افغان طالبان پہنچے وہ آرام سے ہتھیار ڈال رہے ہیں وہاں پہ. یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے اشرف غنی نے گزشتہ روز آرمی چیف کو افغان آرمی چیف کو برطرف کر دیا اور ان کی جگہ پہ جنرل ہیبت اللہ علی زئی کو جو ہے وہ تعینات کر دیا. اب دیکھیں یہ وہی اسی فوج کے جنرل ہیں اور وہ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ نے اچھا جنرل سامنے لے آئے لیکن آپ کی فوج جو سے وہ ڈیمورائز ہو چکی ہے اور ان کو خطرہ ہے طالبان سے تو ان کا کیسا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ صورتحال ابھی ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں افغان فوجی جو نہ صرف یہ کہ پاکستان آئے بلکہ وہ تاجک ازبکستان والی سائڈ پہ بھی چلے گئے تھے اور پھر انہی ممالک نے پاکستان سمیت انہوں نے خیر سگالی طور پر ان کو واپس کر دیا اچھے برتاؤ کر کے. تو لیکن یہ ایک برا امپیکٹ ڈال ہے افغان فورس کی اور عوام بھی یہی سمجھ ہے کہ ان کی فوج یعنی افغان فوج اس قابل نہیں ہے کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکے. لہٰذا وہ جس طاقت کو زیادہ مضبوط سمجھے کہ یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب ہے کہ جس کو وہ مضبوط سمجھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. افغان فوج میں کرپشن کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہی افغان فوجی جو جنگ کے دوران معذور ہو چکے ہیں زخمی ہو چکے ہیں اور حصہ نہیں ہے لیکن ان کو بھی ایک سال تک تنخواہ نہیں مل رہی ان کو پینشن نہیں دی جا رہی اور وہ بے بسی اور لاچارگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کو دیکھ کے ایک عام افغان فوجی بھی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کیوں پھر لڑے جب ان کو اتنی سہولتیں نہیں دی جا رہی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور ساری فوج ان سے ایک ساتھ لڑنے کے تیار نہیں ہے تو وہ کیوں لڑیں. تو وہ بس واجبی سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور جہاں پہ ذرا سی مزاحمت ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے افغانستان میں بہت جلد ایک سیاسی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے. دوسری طرف امریکہ کی بات کریں تو امریکہ جو ہے وہ چاہ رہے کہ افغانستان کے ہمسائے ممالک وہ اشرف غنی کی حکومت کو ابھی بھی تسلیم کریں اور وہ اگر وہاں پہ فرض کریں طالبان کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کو تسلیم نہ کرے. تو اگر سفارتی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ امریکہ کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ آزاد خود مختار مقتدر ممالک کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے کہ وہ دیکھیں پاکستان 1996 میں جب افغانستان میں طالبان آئے تو پاکستان ان ممالک میں سے ایک تھا شروع کے کہ جنہوں نے افغان حکومت کو تسلیم کیا اور پھر باقی رفتہ رفتہ باقی ممالک میں تسلیم کیا. تو ایک چیز ہوتی ہے پاکستان تو ابھی بھی کہتے ہیں پاکستان کی حکومت تو ابھی بھی کہتی ہے کہ وہ اس حکومت کا ساتھ دیں گے جن کو افغان عوام جو سے وہ پسند کریں گے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان وہ کابل میں آئیں اور کنٹرول سنبھالیں تو لازمی بات ہے پاکستان سمیت باقی ممالک وہ افغان حکومت کے ساتھ جو بھی نئی حکومت بنتی ہے اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہوگی. آپ اس کو آئسولیٹ تو نہیں کر سکتے اس لیے کہ بہت سے مفادات ایسے ہیں راہداری کے معاملات ہیں دوسرے معاملات ہیں سفارتی معاملات ہیں تو اس میں آپ کسی ملک کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. آپ اس سے سفارتی تعلقات موجودہ دور میں ختم نہیں کر سکتے. افغان فوج کی پسپائی کے آپ اس سے اندازہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے 217 پامبر وہ بھی کور ہیڈ کوارٹر ہے یہ بھی طالبان کے قبضے میں آ گیا اور اس طرح پولیس جو مختلف ہیڈ آفیسز ہیں ان کے دفاتر ہیں ان پر بھی طالبان جو ہے انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. لہٰذا یہ اب صورتحال ایسی نہیں ہے جہاں پہ سیکورٹی فورسز افغان سیکورٹی فورسز وہ صورتحال کو سنبھال سکیں. ان کو جلد بدیر جو ہے ان کو افغان طالبان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا اور ان کا ساتھ دینا پڑے گا اس لیے کہ وہ زیادہ مزاحمت کرنے کے قابل نہیں ہیں. تمام صورتحال میں افغان عوام بہت سفر کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف جولائی کے مہینے میں 1000 کے قریب افغان افراد جو سے مارے گئے. اس میں طالبان بھی ہیں اس میں فوجی بھی ہیں اس میں عام سویلین بھی ہے اور بہت بڑی تعداد جو سے وہ بے گھر ہو گئے ہیں اور کابل کے مضافات میں ان کے لیے کیمپس بنا دیے گئے ہیں. تو یہ گمبھیر صورتحال ہے مطلب یہاں پہ ہیومن کرائسس جو سے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور نیٹو فورسز مکمل طور پر اس مہینے کے آخر تک وہ یہاں سے نکل جائیں گی اور اس لیے کہ صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ 11 ستمبر سے پہلے وہ نکال دیں گے تمام اپنی افواج تو لیکن اس سے پہلے بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ نکل جائیں گی. لیکن ایک اہم چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ جس طرح کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے تو کابل میں امریکی سفارت خانے میں کچھ 4000 کے قریب امریکی موجود ہیں. ان کا انخلا بھی جو ہے بہت ضروری ہے. یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ صورتحال اس طرح ہی ڈیولپ ہو جائے جس طرح 1975 میں شمالی ویتنام میں امریکی سفارتکار کو جو ہے وہ ان کا محاصرہ کرنا پڑا اور صورتحال جو ہے کافی خراب ہو گئی تھی. تو امریکہ چاہے گا اس لیے کہ
यहाँ से निकल जाए, और उसके लिए फ़ायदा भी ये है। और भारत जो है वो भी बहुत तेज़ी से यहाँ से अपनी सफारती सरगर्मियाँ जो है उसको ख़त्म कर रहा है और अपने अमले को उसने वापस बुला ली है। तो कोई मुल्क नहीं चाहेगा। और यहाँ तक आप देखें कि जो अफ़गान वज़रा जो है वो भी अपनी वज़ारत छोड़ के बैरून मुल्क पनाह लेने पर मजबूर हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी और उनकी फैमिली की जो है ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। सिर्फ अवाम को, अफ़गान अवाम को छोड़ दिया गया इस तमाम सूरत हाल में। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका कहता है कि वो उसने अपने मुल्क को महफूज कर दिया, लेकिन आप ये देखें कि उसने अफ़गानिस्तान को महफूज किया कि नहीं है। वो कहता है कि उसामा को मार कर अपना मिशन मुकम्मल कर लिया, लेकिन क्या अफ़गानिस्तान के बच्चे जो से मर रहे हैं वहाँ पे जो शहरी मर जाए, ख़वातीन मर रही हैं, ठीक है, उनका भी कोई पुरसाने हाल है कि नहीं है? उनकी नस्लें जो से वो कैसे सफ़र कर रही हैं? अमेरिका क्या इसका जवाब देगा कि इस सारी सूरत हाल का कौन ज़िम्मेदार है? जो अबतरी वहाँ पैदा हो रही है, जो हालात ख़राब हो रहे हैं, जो सिविल वार वाली कैफियत पैदा हो रही है वहाँ पे, ठीक है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसमें जो हलाकतें हो रही हैं, जानी नुकसान हो रहा है, माली नुकसान हो रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान का तबाह बर्बाद हो गया है। तो आया अमेरिका को ये ज़ेब देता है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत की, अपने आवाम की हिफाजत तो करे, लेकिन दुनिया में जहाँ जो सा वो दहशत गर्दी करना चाहता है, जहाँ बदमाशी करना चाहता है, जहाँ पे जो मतलब तबाही लाना चाहता है वो करे, वहाँ पे इसकी रगों में इंसानी खून दौड़ता नहीं है। अमरीकी की शहरी जो है वो ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत अच्छा मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जितना साथ देना था वो दे दिया, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो पूरी कौम को भुगतना पड़ा था, और वो भी भुगत भी रहे हैं। और अब जब अफ़गानिस्तान में उससे सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही है अमेरिका और अफ़गान हुकूमत से, तो वो एक बार फिर ये पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में इल्ज़ाम तराशी और मलबा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, और वहाँ के अवाम जो है इसका फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने किसको इक़्तिदार में लाना है और कैसे चीज़ों को जो है वो हैंडल करना है। और अफ़गान हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अमन अमान कायम करें, किसी को मतलब ब्लेम गेम की तरफ ना जाए, सूरत हाल को खुद हैंडल करें और इल्ज़ाम तराशियों से गुरेज़ करें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।